میری گزارش یہ ہے کہ میں نے جو بات کی تھی کہ حکومتوں کا جو فلسفہ وجودی ہے، معاشرے میں رہنے والے افراد جو وہاں کے عوام ہیں، ان کے جو حق ہے، بنیادی انسانی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سول رائٹس ہیں، حکومتیں انشور کریں، ان کو دیں، ان کے حقوق کی حفاظت کریں۔ یہ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی۔ فلسفہ وجودی حکومتوں کا یہ ہے، نہ کہ ان کے حق کو پامال کیا جائے، انہیں حق نہ دیا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے، وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، توجہ نہ دیں۔ فرق یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی ایک عام آدمی پر بھی اگر ظلم، اس کا حق ضائع بولنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، یہ اللہ نے معین کی ہے، خدا نے کہا ہے، ہمارا آئین اور دستور بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے حق پامال جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں احتجاج کا حق ہے، ہمیں اعتراض کا حق ہے، ہم نے یہ اعتراض کرنا ہے، ہمیں حق ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ سیاستدان ہیں، یہ جو مسئلہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کا معالجے کا علاج کا، میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمیں یہاں کمیٹی ہماری بننی چاہیے، باقاعدہ جیلوں میں جائے اور دیکھے کہ عام قیدی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا سوال ہے کیا ایک آدمی 100 آدمی کیا ان کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ ابھی جواب دیتے ہیں۔ کیا ان کے جو ڈاکٹرز کو کیوں نہیں بلایا جا رہا کہ ان کا حق نہیں ہے؟ کیوں ایسے کیا جا رہا ہے؟ علامہ صاحب پھر انہوں نے کہا ماضی میں ایسے ہوا، فلاں ایسے ہوا۔ بھائی دیکھیں، کسی ایک غلط چیز دوسری غلط چیز کی اجازت نہیں دے دی اگر غلط ہے کوئی تو۔ میرے خیال میں میری توقع تھی کہ ہم قانون بناتے ہیں تاکہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب ہم باتیں کریں فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا۔ نمبر 2، یہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے یہ پرامن احتجاج ہے۔ ہم کسی کو زبردستی نہیں کہہ رہے کہ آپ گاڑی نہ چلاؤ، یہ نہ کرو، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی چلاتا ہے چلائے، اگر کوئی دکان کھولتا ہے کھولے، زبردستی جبر نہیں ہے۔ یہ بالکل کسی کو ابارا نہیں جا رہا کہ آپ آئیں اور جناب قانون کی خلاف ورزی کریں، ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا ملک کا لیڈر عمران خان اپنی صحت کے حساب سے انتہائی تشویشناک حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا سب سے قابل قدر سب سے بڑا لیڈر ہے۔ ہم نے اسی طرح جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ ملک کے ایک سیاسی بڑے لیڈر کے لیے کابینہ کے اجلاس کے اندر دعا کی اور میں خود وہاں پہ موجود تھا۔ آج رانا صاحب جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ یہ کہا کہ محبت کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں، سانپ گزر چکا ہے، اب زمین کو پیٹنے سے پھر ہمارے زخم کو دوبارہ اجاگر نہ کریں۔ میری گزارش ہوگی کہ عمران خان ایک فرد نہیں، ایک علامت ہے جس میں ملک پاکستان کے سارے غریب، سارے مظلوم اپنے دکھوں کا مداوا دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لیڈر پاکستان کو خود مختاری، پاکستان کو عظمت خدا کے فضل سے ایک ایسی روش کے اوپر جو ہے وہ ڈالے گا۔ ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں چیئرمین صاحب، میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو ہم آگے کا رستہ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے میں نے جا کر میں پوری قوم کو کہتا ہوں اور خاص کر تحریک انصاف کو کہ 2 اپریل کو جب میں نے اپنے عمران خان کو قائل کیا کہ ہم بات چیت کے ذریعے سارے مسائل کا حل نکالیں گے، اس لیے کہ ہمارا ملک مزید دہشت گردی کے اس عذاب سے نکلے۔ آج بلوچستان کے اندر، آج خیبر پختونخوا کے اندر، پورے ملک کے اندر جو بدامنی ہے، سیاست امن سے ہوتی ہے۔ آج ہمارے دشمنوں نے امن کو درگور کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمران خان کی صحت سب سے پہلے اولین، اور اس میں رانا صاحب عدالتوں کا کردار نہیں ہے، عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، عدل کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ آپ اس کے اندر جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے وعدہ کیا تھا اپنا مثبت کردار ادا کریں تاکہ ملک کو اس بحرانی کیفیت سے ہم نکال سکیں، ملک کو ایک ایسے ڈگر پہ چلائیں جس سے ہماری توقیر ہو، جس سے ہماری عزت بیرون ملک ہو۔ میں فیصلہ سازوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ترس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آؤ، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا آپ پہل کرو اس بات پہ کہ سب نفرتوں کو دور کر کے محبت کے پیغام کے تحت ہم عمران خان کے بنیادی حقوق جو آرٹیکل 4 اسلامک کانسٹیٹیوشن کے مطابق مقرر ہیں، لائف، لبرٹی، پرسوٹ آف ہیپینس اور ہیلتھ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تحفظ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ سازوں کے لیے بھی اور موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رانا صاحب پھر اٹھ کر یہ جواب دیں گے کہ ہاں، جس رستے کی نشاندہی انہوں نے پچھلی دفعہ کی تھی اسی رستے پہ گامزن ہو کے ہم مفاہمت کی پالیسی کو، ہم امن کی، محبت کی پالیسی کو
और नफरत को हम जो है शुक्रिया, पाकिस्तान शुक्रिया आजम से सवाती सियासत साहब। से दूर करेंगे। शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन का बहुत एहतराम है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि देखें, अगर आप अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और आप रूल्स और कानून के कटहरे में हमें खड़ा करेंगे तो फिर उसका जवाब जो है वो फिर रेलेवेंट जो रूल्स कहते हैं, जो लॉ कहता है, उसके मुताबिक ही दिया जाएगा। हर बात का एक अपना बैकग्राउंड और एक अपना असलूब होता है। जिस तरह से सवाती साहब ने बात की है, बिल्कुल मैं उसको वेलकम करता हूं, और अगर उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि हमसे भी गलतियां हुई हैं तो बिल्कुल हम इस बात के दावेदार नहीं है कि हमसे जो है वो गलती नहीं हो सकती। मामला ये है कि अगर जिस तरह से सवाती साहब ने कहा कि मोहब्बत जो है वो उसे जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, नफरत को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो मामला ये है कि ये फिर आप जब बैठेंगे तो फिर मालूम होगा कि नफरतें अगर बड़ी हैं तो फिर वो किस तरह से बड़ी हैं, और आज अगर उसमें अरूज है तो उसकी क्या वजूहात है। सवाती साहब क्योंकि खुद उन वाकयात से वाकिफ भी हैं और गवाह भी हैं। अगर 26 नवंबर का एहतजाज या गिला इनका है तो उससे पहले भी एक दिन था, उससे पहले भी एक रात थी, उस रात भी कुछ इवेंट्स हुए, उस रात और उस दिन भी जो है वो कुछ आपस में जो है वो कोई बात हुई, किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात मानी। तो ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल हम उनको आगे लेके जाने को तैयार हैं, हम खुद चाहते हैं। और जहां तक उन्होंने बात की कि तशवीकनाक सूरत हाल, मैं ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को उनकी पोजीशन और अदालत के हुक्म के मुताबिक जो इंटाइटलमेंट उनको है वो बिल्कुल उनको मिल रही है, और जो उनके इलाज का मामला है उसमें जैसे उन्होंने खुद चाहा, जैसे उन्होंने खुद एडवाइस किया कि मुझे इस तरह से जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह से जो है वो मुझे दिखाया जाए या उसकी ट्रीटमेंट हो, उसी के मुताबिक जो है वो किया। तो मामला ये है कि आप अगर इन चीजों को आपने बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाना है तो फिर मैं समझता हूं कि जो सवाती साहब ने बात की है वो तरीकाकार ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप हमें कटहरे में खड़ा करें और फिर उसके बाद तवक्को करें कि हम आपकी बातों को जो है वो कंसीडर करें। शुक्रिया मिनिस्टर साहब।